فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، طلبہ عزیز اور میری قابل احترام ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے رفیق محترم حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم کی بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو جلسہ ہوتا ہے، یہاں علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں، بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، مریض کو دیکھتے ہیں اور اس کے نبض پر ہاتھ رکھ کر کے بیماری کو ٹٹولتے ہیں اور جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج اور اس کا نسخہ لکھتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، اکابر علماء ہیں، ان کی نظر امت پر ہے، اس امت کے اندر کیا بگاڑ ہے، کیا فساد ہے، کیا خرابی ہے اور کیا بیماری ہے، ان کی نظر اس پہ ہے۔ چنانچہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کر امت کے ان بیماریوں کا علاج بتلاتے ہیں، امت میں ان فسادوں کی جڑ کو پکڑتے ہیں اور ان فسادوں کا، ان بگاڑوں کی اصلاح کیسے ہو، وہ اصلاح کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی رٹی رٹائی مقرر تقریر کر کے اور مجمع کو مسحور کر کے اور مجمع سے داد و تحصیل لے کر کے چلا جائے، بس نہ، امت کے اندر جو بگاڑ ہے اور امت کے اندر جو فساد ہے، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں پر نظر کر کے اور اس کے مطابق اس کا علاج تجویز کریں اور وہ علاج بتلایا جائے۔ امت پیاسی ہے اور امت کے اندر غفلت ضرور ہے، لیکن اس طرح کے جلسوں سے اور علماء کرام کی تقریروں سے ان کو بیدار کیا جاتا ہے، ان کو جگایا جاتا ہے، ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا۔ ابھی حضرت ماں کی تقریر ہوئی، ماشاءاللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیہات میں جیسے ماں بہنیں جو ہے بچوں کو چہرہ اڑا دھلتی ہیں، تیل لگاتی ہیں اور آنکھ میں کاجل لگانے کے بعد پیشانی پر یا کبھی سائڈ میں ایک وہ لگا دیتی ہیں، کاجل لگا دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو بری نظر نہ لگے، چشم بد دور۔ یہ اسی طریقے سے حضرت مولانا کی جو تقریر ہوئی، وہ میری بات وہی کاجل کی طرح ہے کہ ان کی تقریر محفوظ رہے آپ کے دلوں میں اور اس کو نظر بد نہ لگے۔ ماشاءاللہ بڑی قیمتی بات آئی۔ دوستو اور بزرگوں، بات صحیح ہے، ہمارے یہاں جلسوں کا مزاج بگڑتا چلا جا رہا ہے، ماحول ہمارا خود مزاج بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی شاعر اور بھاری بھرکم کوئی شاعر پڑھتا ہے، پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جو حضرات کھانے سے باقی ہیں، آخری مرحلہ میں ہے کھانا کھانے کا۔ کوئی بڑا شاعر پڑھتا ہے، پورا مجمع اٹھ کر کے چلا آتا ہے، اور جہاں شاعر صاحب گئے ایک جگہ تو حد ہو گئی۔ ایک شاعر صاحب نے پڑھا تو سارا مجمع جمع ہو گیا، اور حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شریعت، قاضی القضات، آپ کے بہار کے سب قاضیوں کے صدر قاضی، وہ بیٹھے ہیں اور پورا مجمع اٹھ گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ یہ تو تماشا ہے، پھر یہ تو تماشا ہے۔
हम अपने बड़ों की बातों को, जो हमें इलाज बतलाने आए, हमारी बीमारियों का इलाज बतलाने आए हैं, ये उनकी बातों को हम न सुने। और ये जो हमारे शायर लोग हैं, इनके पीछे इनके अशार के इतने दीवाना और इतने दिलदादा और इतने फरेब था कि ये आगे तो आप आ जाए, आइए चले जाएं तो आप चले जाएं। इतने बड़े बड़े उलमा की इन तकरीरों को जो आप बिल्कुल नजरअंदाज करते, जलसा फजूल बेकार है। इस तरह के जलसों का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के यहाँ आप जाएं और डॉक्टर जो बीमारी बतलाए आपको और उसके मुताबिक आपको नुस्खा बतलाए, इलाज बतलाए, उस इलाज ही को न सुने तो डॉक्टर के यहाँ जाना आपका फजूल है। जी एक जगह मेरा जाना हुआ, दरभंगा, गांव का नाम भी याद नहीं है। जलसा के मुंतजिम ने एक सिस्टम ये किया कि 12 बजे से पहले पहले जो उलमाए किराम थे उनकी तकरीरें हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई। मोटरसाइकिल और उसके बाद जो वो शायर लोग आए थे 5-7 शायर लोग होंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो एक लुकमा ज्यादा खा लेंगे, बुरा लगेगा। और वो जो 5-7 शायर आए थे, वो उनका मजमा 12 बजे के बाद रहा, अपना टर्राते रहे, पूरी रात गाते रहे और जगाते रहे और गाते रहे। ये देखिए हमारे यहाँ जो शेर व शायरी है वो हंसाने के लिए और ऐसे के लिए नहीं है। ये सब हजरत हसन इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल कर। और शेर और नात खाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप तकरीर सुनते सुनते आप मुरझा गए, औंध रहे हैं, तबीयत में कोई कसलमंदी आ गई है, सुस्ती आ गई है, तो आप में चुस्ती पैदा करने के लिए अल्लाह उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे हुए कुछ अशआर आ जाए ताकि आपके अंदर ताजगी आ जाए। सिर्फ इतनी सी बात। और बाकी यह है कि पूरा मजमा मुशायरा की रंग में रंग जाए और अपने बड़े उलमा की तकरीरों को बिल्कुल वो गैर मुफीद और क्या कहिए उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ये दुरुस्त नहीं है। जलसा के मकसद के बिल्कुल खिलाफ। दोस्तों और बुजुर्गों, शुरू में हम सब के मोहतरम और फकीहुल असर हज़रत मा खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहू की कितनी कीमती बात आई। फिर दूसरे नंबर पर हमारे रफीक मोहतरम हज़रत मा शमसुद्दीन साहब दामत बरकातुहू की देखिए कितनी कीमती बात है। ये है असल आपके अंदर मर्ज क्या है उसका इलाज उन्होंने भी बतलाया। ये कि किस तरीके से ईमान खत्म करने की और मुर्तद बनाने की और इस्लामी मिजाज को बदलने की कैसी कैसी तहरीकें, कैसी कैसी तंजीमें चल रही हैं, उसका इलाज हमारे पास क्या है कि हम अपने बच्चों को तौहीद सिखलावें। अपने बच्चों को हम नमाज सिखलाते हैं, नमाज के फराइज अंदर बाहर के अरकान फराइज शराइत बतलाते हैं, वाजिबात बतलाते हैं, वहीं हम इनको तौहीद वहदानियत भी बतलावें। और ईमान के अंदर जो नुक्स पैदा करने वाली चीजें हैं, वजू को जैसे तोड़ने वाली चीजें हैं, ईमान जिन चीजों से टूट जाता है उन चीजों को अपने बच्चों के सामने वादे करें। बड़ी अच्छी बात हुई ये। इसी तरीके से हज़रत मा शमसुद्दीन साहब की जो बात हुई वाकई में बड़ी कमी है। हमारे जो नौजवान फुजला हैं इनको तो बुरा लगेगा, हम लोग भी अपने शागिर्दों में और कन्वा मदरसे में अपने तलबा के सामने भी, असातिज़ा के सामने भी हम लोग कहते रहते हैं कि हमारे ये जो फुजला हैं दारुल उलूम देवबंद से, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से, शाही मुरादाबाद से, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से, जामिया अरबिया हथौरा से और कहीं से भी फारिग हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि सब कुछ से हम फारिग हो गए और सब के अंदर हमको हमारे अंदर कमाल आ गया। माफ कीजिए कमाल कुछ नहीं आया है। असातिज़ा ने आपको जो सनद दी है वो इस बात की दी है
کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر کے دوسروں تک علوم کو پہنچائیں. کمال کو آپ ابھی نہیں پہنچے ہیں. آپ پڑھانے کے زمانے میں پڑھیں گے, پڑھنے کے زمانے میں آپ نے نہیں پڑھا. جی اصل آپ کی پڑھائی جب ہوگی جب آپ پڑھائیں گے. جب 10 5 یا 25 50 بچے ہوں گے اور ان کو سمجھانا ہے. آپ پڑھا رہے ہیں ہدایہ, اب بچوں نے اشکال کیا, آپ گاڑی اٹکے گی. اب جو ہے آپ کو مطالعہ کرنا ہے اور پھر بچوں کو جو ہے مطمئن کرنا ہے. اصل پڑھانے کے زمانے میں آدمی پڑھتا ہے. اور یہ تو ظاہری علم ہے. سلوک و تصوف کے لائن سے بالکل ہمارے یہ نئے فضلہ زیرو اکے دکے ہیں جو کہیں کسی بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. صبح و شام کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کر لیا. یہ مزاج بہت کم. بات صحیح ہے کہ اپنے ضلع میں ابھی بھی اللہ کا فضل ہے, اپنے علاقے میں اللہ کے نیک بندے یہ بزرگان دین موجود ہیں. اور وہ کل کا دن آ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے, چلے جائیں گے. اب دیکھیے ہمارے حضرت مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب, اللہ پاک ان کو صحت دے, عافیت دے. یہ موت و حیات کے بیچ میں. اور اس طریقے سے جو ہمارے علماء ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, عمر کے آخر حصے سے گزر رہے ہیں. حضرت ماں عبد المنان صاحب دامت برکاتہم, ادھر دیکھ لیجیے حضرت ماں شمس الہدا صاحب دامت برکاتہم, یہ ماں سعید صاحب ہیں. اور بھی اپنے یہاں سے وہ مفتی انعام صاحب ہیں جو گجرات رہتے ہیں. اور مولانا مہتاب عالم صاحب مولانا نگر کے ہیں جو گجرات رہتے ہیں. مفتی سمین صاحب ہیں جو باہر رہتے ہیں, دبئی رہتے ہیں. یہ سب ہمارے علاقہ کے یہ بزرگان دین. لیکن ہم لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی بزرگ سے بیعت ہو کر کے ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب فضول نہیں. ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں سب اس لائن سے گزر کر کے ریاضت و مجاہدہ کر کے تب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. کلمہ اپنے حضرت کو دیکھا ہوگا, حضرت ماطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں مخدوم دیہات. انہوں نے اس لائن سے محنتیں کی. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اشراق کی نماز چھوٹتی. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اوابین کی نماز ان کی چھوٹتی. اور کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تہجد کی نماز ان کی چھوٹتی. ایسے ہی آدمی نہیں بن جاتا ہے. اپنے یہ سارے اکابر کو دیکھ لیے, سب اسی لائن سے گزر کر کے کمال کو پہنچے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ پاک نے ان سے کام لیا ہے. پھر اللہ پاک نے ان سے کیسے کام لیا ہے. ایک بات میں عرض کروں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ان کے استاد حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں ساتھیوں میں کتاب کا تکرار کرا رہا تھا. ایک جگہ میں اٹک گیا, ایک ساتھی نے اعتراض کیا تو میں اٹک گیا. وہ بات حل نہیں ہو سکی, وہ عبارت نہیں حل ہو سکی, اس کا جواب میں نہیں دے سکا. میں نے کہا کہ کل صبح استاد محترم سے اس کو حل کر کے اور پھر میں بتلاؤں گا. فجر کے بعد چلے آئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر میں لگے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ لگے ہوئے. جب ذکر اذکار ان کے وظیفے پورے ہو گئے, سخت سردی کا موسم ہے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجرہ کھول کر کے جب کیواڑ کھول کر کے باہر نکلے تو حضرت تھانوی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پسینے سے شرابور اور پیشانی سے ایسے پسینے کو پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میاں اشرف علی اس وقت کیسے آ گئے ہو. یہ ہے ریاضت و مجاہدہ.
یہ ہے ریاضت مجاہدہ. وہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا ہے، ایسے نہیں پہنچتا ہے. پھر حضرت تھانوی علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ عبارت ہے، یہ اس پر اشکال ہے، یہ حل نہیں ہو پایا ہے. کھڑے کھڑے حضرت نے اس عبارت کو حل کیا اور بتلا دیا اور پھر چلے گئے. یہ ایک واقعہ ہے. ہمارے بڑے ایسے ہی انہوں نے ریاضت و مجاہدے کیے ہیں. ہمارے جو نئے علماء ہیں، نئے فضلہ ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سلوک و تصوف کے لائن سے جب محنت کریں گے تب آپ کے اندر اخلاص آئے گا، دین کا صحیح جذبہ پیدا ہوگا، دین کی خدمت، قوم و ملت کی خدمت کرنے کا صحیح جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. اور تبھی بغیر اخلاص کے آپ کا کوئی کام اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہوگا. اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھاری کمی ہے. ہمارے جو حافظ لوگ ہیں، قاری لوگ ہیں، ہمارے یہ مفتیان کرام، نئے فضلہ ہیں ہمارے، اب کہیں گے کہ اب ہم لوگوں کی تو عمر 70-72 ہو گئی، اب تاخیر عمر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہم لوگوں سے تو جو ہوا، اپنے اساتذہ کی ہم لوگوں نے قدر تو جو جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کیا، لیکن پھر جہاں تک ہمت نے ساتھ دیا، باندہ بھی حضرت کے ہاں رہے، وہاں بھی الحمدللہ. اور کنوا تو گویا 45-46 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. بس اللہ قبول فرمائے. لیکن ہم اپنے شاگردوں کو اور مدرسے کے اندر بھی ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، فرمایا کہ جب آپ اپنے ضروری کام سے، دعوت و تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکاویں اور محنت کریں. دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو گئے، اب کون سا کام رہ گیا جس میں کے بارے میں کہا جاتا ہے فن سب، اور اپنے آپ کو محنت میں لگائیے، مجاہدے میں لگائیے. یہی ہے اللہ کا ذکر، ذکر میں لگائیے. اب درسیات سے طلبہ کو آپ نے پڑھا دیا تو ان کی اصلاح کی فکر آپ کریں، اور خود اپنے اصلاح کی فکر کب کریں؟ اپنی اصلاح کی فکر. ان لنفسک علیک حقا، آدمی پر سب سے پہلے خود اس کے ذات کا حق ہے. اپنی اصلاح کی فکر، بچوں کی اصلاح کی فکر دوسرے نمبر پر، اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہونی چاہیے. دوستو اور بزرگوں، بات کا رخ تو دوسرا ہی ہو گیا. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلاوے، پڑھے اور پڑھاوے. یہ مشہور حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، ابھی حالات جو بدلے ہوئے ہیں، نئی نسل کے دین کا، ایمان کا اصل مسئلہ ایک وہ علم ہے جو ہماری ضرورت ہے. عصری تعلیم، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، انجینئر ہماری ضرورت ہے، وکیل اور جج ہونا ہماری ضرورت ہے، امین ہماری ضرورت ہے. یہ سب ضرورتیں ہمارے لیے ہیں اور ضروری ہیں. یہ جب ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. لیکن یہ ضرورت ہماری کب تک کے لیے ہے؟ زندگی کے لیے. مرنے کے بعد پھر ضرورت نہیں ہوگی. کیا جنت کے اندر بھی کوئی بیمار پڑے گا کیا؟ ارے وہاں بھی سردی زکام، بخار، پیٹ میں درد اور بلڈ پریشر اور چینی کی تکلیف، شوگر کی. چھوٹے مرنے کے بعد کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. مرنے کے بعد کسی انجینئر کی ضرورت نہیں پڑے گی. مرنے کے بعد کسی وکیل، جج کی، بیرسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی عدالت، اللہ اکبر، اللہ کی عدالت میں خود آدمی کے اعضاء کے بارے گواہی دینے کے لیے کافی ہوں گے. اے زمین بولے، جن چیزوں سے اللہ پروانا چاہے گا ساری چیزیں بول دیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کو یاد کرو جس دن یہ زمینیں اپنے حالات کو بتلائے گی. تو وہاں کوئی وکیل، جج کی ضرورت نہیں ہوگی. کوئی امین گھر گھرالی کا جھگڑا تھوڑی ہوگا جنت میں کہ امین صاحب کی ضرورت پڑے پیمائش کی زمین کو ناپنے کی. یہ ساری ضرورتیں ہمارے دنیا کی. یہ علم علوم اصلیہ جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے.
لیکن ایک وہ علم ہے جو ہمارا مقصد ہے، جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ اب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، امین ہیں، یہ اس پر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر نہیں ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہ علم جس سے ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، ایمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا یقین، آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے اسلام میں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جزا سزا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی مصیبت میں ہیں، اور جو کفر شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے سے بغاوت رکھنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ سب دندنا رہے ہیں، سب دندنا رہے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا سزا کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برا عمل کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی جہان ہے، وہی ہے آخرت، وہی ہے آخرت، جہاں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ اور سزا ہوگی، وہ دوسرا عالم ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ رہا اس دنیا میں، دنیا کے اندر کوئی سزا کسی کو نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے چوکانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے معافی کا ذریعہ وہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آدمی کو چوکنا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، غفلت میں مت رہو، اللہ کے حکم کو مان کر کے زندگی گزارو۔ تو دوستو اور بزرگوں، ایک وہ علم ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا کچھ نہیں ہے، چند روزہ بہار ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، آنکھ بند ڈبہ قائد۔ یہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو جاوے یا وزیر اعظم ہو جاوے، یہ عہدہ اور پوسٹ جو ہے موت کے ساتھ نہیں جائے گا برزخ میں، کہ وہاں بھی وزیر اعظم ہی رہیں گے، وہاں بھی وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، اور وہاں بھی کلکٹر ہی رہیں گے۔ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کا کھیل ہے، اور یہ دنیا دھوکے کی ٹٹری ہے۔ اصل ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت ہے۔ آخرت کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی ہے کامیاب، اسی کی جے ہے، اور وہی ہمیشہ ہمیں اس کے لیے کامیاب۔ تو دوستو، وہ علم جس پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں موقوف ہے، اس علم کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں، ہماری نئی نسل پیچھے ہو رہی ہے۔ ان کو ایمانیات اور ضروریات دین کی تعلیم دینا بے حد سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کا کھانا، کپڑا، یہ جو ضرورت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اب ان کو ایمان سکھلاویں، ضروریات دین سکھلاویں، ضروریات دین کی تعلیم دیں، جسے حلال حرام کو پہچانے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ یہ فرض ہے، فرض، نماز فرض، روزہ فرض، اسی طریقے سے اتنی تعلیم دینا فرض۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا سوچتے ہیں، کیوں نہیں شروع ہی سے اس کو کسی کنوینٹ میں داخل کر دیں، کسی اکیڈمی میں داخل کر دیں، شروع ہی سے انگریزی بول چال کرے، انگریزی بولے، انگریزی پڑھے، انگریزی لکھے، تاکہ آگے چل کر کے کوئی بڑا آدمی بن سکے۔ یہ آپ کی بے انتہا بھول ہے آپ کی۔ اگر بچوں کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس پر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر کے بچے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کو تو مسلمان بنائیے نا بھائی۔ 2-3 سال کسی مولانا کے یہاں، حافظ صاحب کے یہاں، ہمارے ماجد صاحب کے یہاں مدرسے میں، اور اس طرح مدرسوں میں ڈال کر کے بنیادی تعلیم آپ دلوا دیں اس کو۔ یہ دینیات کی اور ضروریات دین کی ضروری تعلیم ان کو دلوا دیں، پھر آپ شوق سے اس کو ڈاکٹر بناویں اور انجینئر بناویں اور جج اور بیرسٹر بناویں، جو کچھ بناویں وہ بعد میں بناویں، پہلے ان کو مسلمان تو بنا لیں۔ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کی یہاں بہت ہی زبردست مواخذہ ہوگا آپ کا۔
آپ مر جائیں گے تو جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھنا جانتا تو کیا پڑھے گا؟ جنازہ کی دعا تک اس کو یاد نہیں ہے۔ اب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب کہاں کہاں سے بیٹا آتا ہے ہوائی جہاز سے، بمبئی یا کلکتہ دلی نہیں باہر ملک سے آتا ہے، اب بیٹا ایسا ہے کہ اس کو جنازہ کی دعا تک یاد نہیں۔ کیا آپ نے کیا؟ کیا پڑھایا آپ نے؟ کیا پڑھایا آپ نے؟ جی آپ کے لیے وہ کتنا مفید ہوا اور کتنا فائدہ مند ہو۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ایک بات میں کہوں اور بات کنارے لگے، ہمارے یہاں جو ناظم صاحب گزرے حضرت معاذ زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بتلاتے تھے۔ واقعہ کہ دکن کے علاقے میں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے پاس ایک ہی بیٹا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواویں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواویں۔ جی یا معاف کیجیے، اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس پر سب سے زیادہ تنخواہ، وہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے ہمارے ماحول معاشرے میں، اور جس تعلیم کے اوپر تنخواہ کم ہو وہ ادنا تعلیم گھٹیا ہے۔ جی یہی قرآن جو بچے کرتے ہیں یہ پر تنخواہ کم ہے، عالم ہیں، اور یہ قاری صاحب لوگ ہیں، امام صاحب لوگ ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، ان سب کی تنخواہ کم ہے، اس لیے یہ تعلیم کوئی اعلیٰ نہیں۔ اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس کے اوپر بڑی سے بڑی تنخواہ ملے، 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ملے، وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ اعلیٰ تعلیم دلواوے، جانتے یہاں ہندوستان میں دلوایا، باہر بھیج کر کے اس کو تعلیم دلوایا، کافی خرچ کیا، زمین وغیرہ کو بیچ باچ کر۔ نوجوان جب پڑھ کر کے آیا اور زمیندار صاحب کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ اب تو صاحب دادا اونچی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اب تو اس کو بڑی نوکری ملے گی اور اتنی تنخواہ ہوگی اور ہم لوگوں کی اوج موج کی زندگی ہوگی۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ نوجوان بیمار پڑا، علاج کیا گیا، لیکن جیسے جیسے علاج بڑھتا چلا گیا بیماری بھی بڑھتی ہی چلی گئی، اور آخری حد پہ وہ نوجوان پہنچ گیا۔ اب تب کی اس کی زندگی ہوئی کہ اب مرے گا تب مرے گا۔ وہ زمیندار صاحب سرہانے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو بڑے میاں نے کہا، وہ زمیندار صاحب نے کہا کہ بیٹے میں اس پر رو رہا ہوں کہ پورا سرمایہ میں نے تم پر لگا دیا اور اونچی سے اونچی تعلیم تو تم کو دلوا دیا، اب جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو اب تم لگتا نہیں ہے کہ بچو گے، اب جا رہے ہو، اس پر مجھے رونا آ رہا۔ نوجوان نے کہا کہ ابا ابھی آپ کیا رو رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو پکڑ ہوگی تب آپ کو رونا آئے گا۔ یہ کسی مولوی اور حافظ کا تو منہ نہیں آپ نے دیکھنے دیا، کسی مولوی حافظ کا منہ نہیں دیکھنے دیا۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں اور آخرت کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو آپ نے کچھ سکھلایا ہی نہیں۔ ابھی آپ نے میرے حق کو مارا ہے، آپ ابھی کیا رو رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں جب آپ کی پکڑ ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بات صحیح ہے دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے تو غلط فیصلہ کیا ہے۔ پہلی فرصت میں آنکھ بند کر کے آپ یہ 4 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ دینی تعلیم دلوا دیں، اور دینی تعلیم کا آپ مولانا نہیں بنانا چاہتے ہیں، کوئی فرض نہیں ہے آپ کے ذمہ مولانا بنانا، حافظ قاری بنانا فرض نہیں ہے۔ ایک آبادی میں ایک ایسا عالم ہو جس سے مسئلہ مسائل میں رجوع کیا جائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر فرض کا عالم مولانا بننا فرض نہیں۔ ابھی حضرت خالی صلی اللہ صاحب رحمانی دعوت پر کہا کہ آپ نے تقریر سنی، لیکن مسلمان بنانا اور ایمان کو بچانا اور ایمانیات کو بتانا یہ تو فرض ہے، یہ تو فرض ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بچیوں کو اتنی تعلیم کا آپ ضرور دلوائیں جس سے ان کا ایمان بچے، جی ارتداد کے شکار نہ ہو جائیں، ذہنی طور پر فکری طور پر مرتد نہ ہوتے وہ چلے جائیں۔ یہ الحمدللہ اپنا یہ ریاض العلوم ہے، اور اس طرح کے جو ہمارے ہاں ادارے ہیں، یہاں اس طرح کی ماشاءاللہ تعلیم ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے
اگر محلے کے حساب سے اگر مکتب کا نظام ہو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پورا پٹھن پورا کی بستی تو پھیل گئی ہو، قبرستان سے ادھر چلی گئی بستی۔ یہ قدر آ قدر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب ریاض العلوم میں ان کے لیے پہنچنا مشکل جی، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر مسجد کے ساتھ مکتب آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے، دور دراز نہیں جا سکتے ہیں، ان کی تعلیم تو وہیں کی وہیں ہونی چاہیے، اس طرح نظام ہو۔ ابھی حضرت مولانا نے بھی کہا کہ جو ہمارے یہ بچے اسٹوڈنٹ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کا جو خارجی وقت ہے، اسکول سے جانے سے پہلے کا جو وقت ہے یا اسکول سے آنے کے بعد کا جو وقت ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کا لے کر کے اور ان کا بھی ایک نظام بنا کر کے ان میں دینی تعلیم، ضروریات دین کی تعلیم ان کو دلوائی جائے تاکہ وہ بھی اسلام پر ایمان پر قائم رہیں۔ ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ایسی ایسی تنظیمیں اور اسکیمیں اب چل رہی ہیں کہ آپ کا اسلام پر، ایمان پر، دین پر قائم رہنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، مدرسے کی قدر کریں، اور مدرسے کی قدردانی یہ ہے کہ آپ کے پیسے سے پہلے آپ کا بچہ یہاں پہلے پہنچے۔ مسجد ماشاءاللہ بننے جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، کوئی بھی مدرسہ مسجد کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ جی، مدرسہ مکمل جبھی ہوتا ہے مدرسہ جب وہاں مسجد، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ نے مسجد بنائی اور صاحب نے چبوترا بنایا، وہی مدرسہ تھا۔ صفہ جہاں آج بھی مسجد نبوی میں گھری ہوئی جگہ ہے وہ ہے صفہ، صفہ وہی مدرسہ ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن اور حدیث کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو مسجد اور مکتب اور یہ تعلیم یہ بالکل لازم و ملزوم چیز ہے۔ مدرسے کے لیے مسجد لازم ہے اور مسجد کے لیے مکتب ضروری ہے۔ یہ دونوں کے اندر اس طرح تلازم ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ ہو۔ تو الحمدللہ ابھی تو جماعت خانہ اور عبادت خانہ مولانا قائم کیے ہوئے تھے جس میں نماز پڑھتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، فکر بھی کر رہے ہیں جی کہ باضابطہ مسجد ہو جائے، مدرسے کی مسجد ہو جائے۔ اور بات صحیح ہے کہ مسجد کے بغیر مدرسہ جو ہے ناقص ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ مدرسے میں پڑھیں گے اور مسجد میں عمل کریں گے۔ نماز میں یہ فرائض ہیں، وضو ایسے کیا جاتا ہے، غسل ایسے کیا جاتا ہے، نماز کے اندر باہر کے فرائض ہیں، واجبات ایسے، اور عملی مشق اس مسجد کے اندر کریں گے تو مسجد، اور مسجد سے مدرسے کی رونق دوبارہ ہو جاتی ہے۔ حفظ کی تعلیم کا بھی ایک حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور بڑے اس کے فوائد ہیں۔ تو الحمدللہ کیا کہتے ہیں لوگ، دیر آیت درست آیت، کیا دیر آیت درست آیت۔ مدرسے کو جو سمجھے 25-30 سال سے کم نہیں ہوا، 28 سال مدرسے کو ہو گئے، اور اب جو ہے مدرسے کی مسجد کی باضابطہ صورت اور یہ بننے جا رہی ہے۔ اللہ اس مسجد کے لیے ہر طرح سے سہولت کا، عافیت کا معاملہ فرمائے، غیب سے اس کی تعمیر کی تکمیل کے اسباب اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ کا گھر کہاں سے بنے گا؟ ہمارے یہاں ایک مولانا تھے، بہت سارے علماء ان کو جانتے ہیں، حضرت اویس صاحب رائے پوری مرحوم۔ مولانا بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے، اللہ کے گھر کا پیسہ تو رکھا ہوا ہے، مسجد کا پیسہ تو رکھا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے جانے کی دیر جی، بڑے اعتماد کے ساتھ کرتے تھے۔ واقع میں اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، وہ کہاں سے تعمیر ہوگی، اللہ کا گھر کہاں سے بنے گا اور کیسے بنے گا، وہ تو اللہ کے علم ہے جی۔ ہمارا اور آپ کا کام محنت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے اور محنت بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے گھر کا کام ہو جائے گا اور ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی سعادت مندی، خوش قسمتی، اور خاص طور پر اس بستی والوں کے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہوگی کہ وہ لگ جائے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ مال رہتے ہوئے بھی اللہ پاک اپنے گھر کے لیے کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسا ہوا ہے ہمارے یہاں جو ناظم صاحب کے حضرت ناظم صاحب، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ان کے دروازے پر مسجد تھی، اس کی نئی تعمیر ہوئی، لوگ بیٹھائے گئے اور سب لوگوں نے لکھایا کہ ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا لگائیں گے۔
ایک صاحب انہوں نے کہا کہ میرا بھی زمین بکتی ہے تو ہم بھی اتنا لگائیں گے. سارے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لگاتے گئے. مسلم قوم جو ہے نا لگہر بھری جی صبح دو لیجیے, شام دو لیجیے, اور دوپہر میں کوئی مہمان آیا تو دوپہر میں بھی دو لیجیے. ایک کے مرتبہ تو بھینس 1 کنٹل دودھ نہیں دے گی, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دے ہی دے گی. جی یہ مسلم قوم میں ایک عجیب بات ہے. اللہ کے گھر سے اتنا گہرا تعلق ہے. اللہ مسجد کے نام پر بالکل یہ قوم موم ہو جاتی ہے, اور جو ہوتا ہے جو بن پاتا ہے یہ قوم دے دیتی. اور کتنی مسجدیں ہیں, خود کہنا کوئی ایسی تو متمول بستی نہیں ہے. جمعہ کا جمعہ 10 منٹ اور 5 منٹ جو ہے تقریر ہوئی, وعظ و نصیحت ہوئی جمعہ کا جمعہ مائک کے ذریعے سے, اور محلے سے 10 روپیہ 20 روپیہ 25 روپیہ 50 روپیہ 100 200 اور رقم آ رہی ہے. پورے ہفتے کا کام نکل گیا. پھر اگلے جمعہ کو پھر ایسی بات ہوئی اور پھر آ گیا. ہوتے ہوتے پوری مسجد بن جاتا. تو حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاں ایک آدمی جس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بھی رقم لگے گی, فلاں زمین بکے گی تو لگ جائے گی. اور سب لوگ لگاتے چلے گئے. اس بندے خدا کے نیت میں دل میں کیا تھا, پوری مسجد بن گئی. وہ زمین بکے گی تو دیں گے, وہ زمین بکے گی تو دیں گے, وہ بکے گی تو دیں گے, اور آخر میں کوئی ایک پیسہ بھی اس کا نہیں لگا, اور اللہ کا گھر بن ہے. اللہ جس کے مال کو قبول فرماتے ہیں اسی کو ہمت دیتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں. یہ اس کی شان بے نیازی ہے. یہ اپنا کام تو یہ ہے کہ ان سے مانگنا ہے اور اپنی ہمت ابساط کے مطابق کچھ نہ کچھ لگانا ہے. اور اس کے صدقے, اس سے بڑھ کر صدقے جاریہ کیا ہو سکتا ہے صاحب؟ اس سے بڑھ کر صدقے جاریہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے سے وہ مسجد بنے اور وہاں اللہ کی عبادت ہو. جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا قائم, قیامت تک مسجد رہے گی اور وہاں عبادت ہوتی رہے گی. سب کا اجر و ثواب. ایک آدمی مسجد بنائے تو اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنے, ایسا نہیں. جو کوئی اللہ کے لیے من کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہی ہوئے ہیں, من کے اندر عموم ہے. ایک آدمی بنا دے تو, اور 100 آدمی یا 1000 آدمی مل کر کے بنائے, 1,00,000 آدمی مل کر کے اللہ کے گھر کو بنائے, تو سب کے لیے اللہ جنت کے اندر گھر بنا دے. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں, اللہ کے یہاں پاک پسرا نہیں ہے. یہ کہ نہ اس نے ایک ہی اینٹ کی جگہ دیے تو ایک ہی اینٹ جنت کے اندر بنے گی, نہیں. جتنے لوگ مل کر کے بنائیں گے سب کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. نوجوانوں کے اندر بھی, اپنے بوڑھے بزرگوں کے اندر بھی, اماں بہنیں تو سن نہیں اپنے اپنے گھروں میں, یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے. یہ مسجد کے مدرسے کی جو مسجد ہوتی ہے بہت ہی زندہ مسجد ہوتی ہے. اے اللہ, وہ حفظ کے بچے پڑھتے رہیں گے, نماز تو پڑھیں گے ہی. یہ اور آپ کے محلے میں جی کیا کہتے ہیں 25-50 نمازی ہوں گے مشکل سے, لیکن یہاں تو بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی, اور مسجد واقعے میں مدرسے کی جو مسجد ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی. اب چل کر کے گھڑی دیکھ کر کے 12-1 بجے رات کے پہنچیا شروع میں, دیکھیے مسجد کے اندر آواز کیسے گنگناتی ہے. اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو دوستو اور بزرگوں, ہمارا یہ مدرسہ یہ قابل قدر ہے. اپنے بچوں کو ضرور بھیجے, ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد بننے جا رہی ہے اس کے اندر جہاں تک ہو اور جس سے جتنا بن پڑے, میرے خیال سے مولانا نے جو تحریک کیا ہوگا تو مولانا کی تحریکیں بڑی ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہے. وہ کر چکے ہوں گے, اور پھر ہمت نہیں ہارنا ہے. ایک مرتبہ دے کر کے چھٹی نہیں مل جاتی ہے, وہ بار بار آپ کو لگہر بھائی سے بار بار نہ دودھ دیتی ہے. ایسے ہی آپ کو تقاضا رکھا جائے گا اور اس میں حصہ لیتے رہیں. اللہ پاک اس مسجد کی تعمیر میں سہولت اور عافیت کا معاملہ فرمائے, غیب سے اس کا انتظام فرمائے, سب لوگوں کے اندر ہمت دیں,
شوق دیں، ذوق دیں کہ اللہ کے اس گھر کے اندر حصہ ان کا لگ جائے. اس مسجد کو بھی، اس مدرسے کو بھی اللہ پاک ہرا بھرا رکھے، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ پوری تندہی اور ریاضت و مجاہدے کے ساتھ پڑھنے کی، پڑھانے کی اور نظم و انتظام کی اللہ ہمت توفیق دیں. دونوں چیزوں کو اس ادارے، اس بستی کے لیے مشعل راہ، مشعل ہدایت بنا دے. ومعنا